السلام علیکم دوستو، میرا نام ادریس افغان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گائیڈنس گرو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ کو غوث پاک اور سردار ڈاکو کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گڈری میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ شہادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثنائے سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک چھتے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا کہ ہاں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی اور چلا گیا۔ بالآخر ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ ان کے سردار احمد بدوی نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور اب تم بھی کان کھول کر یہ سن لو کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہیں؟ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گڈری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا؟ حضرت کے الفاظ سن کر بدوی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق و مالک کا عہد توڑنے میں گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زباں پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔